ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین، آج جتنی اہم ترین خبریں تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی، کچھ خاص خبریں نہیں تھیں، تو سوچا کہ آج آپ سے محبت کی بات کریں۔ جی ہاں، میں آج محبت، شفقت، الفت، انسیت، احترام، اپناپن اور دل کی بات کروں گا۔ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی بات کروں گا، ان کے حقوق کی بات کروں گا اور مسائل زندگی کے چلتے ہم لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ ناظرین، بہزاد لکھنوی کی ایک غزل ہے، من کرتا ہے الفت کی بات ہو تو غزل سے ہی شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اے دل کی لگی چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ ہاں، یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے، اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم، ہونے دے ستم بالا اے ستم، میں چاہتا ہوں اے جذبہ غم مشکل پس مشکل آ جائے۔ اس جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں، اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پر میرا دل آ جائے۔ اے برق تجلی کوند ذرا، کیا مجھ کو بھی موسیٰ سمجھا ہے، میں طور نہیں جو جل جاؤں جو چاہے مقابل آ جائے۔ کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں، بہتا ہوا ساحل آ جائے، بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ ناظرین، دراصل لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسان جہاں گھر میں پھنسا وہیں ایک قسم کی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے، اندرون و بیرون کچھ عجیب قسم کے حالات کا شکار ہو رہا ہے۔ ذہنی دباؤ میں، ڈپریشن، اس لیے گھریلو تشدد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے کئی بہنوں اور ماؤں نے پیغامات بھیجے، فون کر کے بتایا کہ بچوں پر، بیوی پر اور اپنے ماتحتین پر مردوں کا ظلم و ستم زیادہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی خواتین اس وقت چڑچڑے پن کا شکار ہو گئی ہیں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب قسم کا طوفان بپا ہوتا ہے گھر میں۔ اس طرح کی کئی شکایتیں آتی ہیں، آ رہی ہیں، اور شاید آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ناظرین، اس کی بنیادی مسائل جو کچھ بھی ہوں جو اس وقت پیش آ رہے ہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ گھریلو تشدد کی یا پھر دین بیزاری کے ساتھ ساتھ تربیت کا ٹھیک نہ ہونا، اور اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے اس کو ٹھیک سے نہ سمجھنا بھی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ان دنوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی جو خواتین کے ساتھ اکثر مردوں کا سلوک رہتا ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو شیطان کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان بیٹھا ہوا رسیوں کے پھندے تیار کر رہا تھا، پھندے جو گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ موٹی موٹی رسیوں کے پھندے تھے اور کچھ باریک اور کمزور۔ ایک دن یہاں سے ایک عالم دین کا گزر ہوا اور شیطان کو اس طرح الگ الگ پھندے بناتے دیکھ پوچھا کہ ارے دشمن انسان، یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے عالم دین کو دیکھا اور کہا، دیکھ نہیں رہے ہو، انسان کو پھانسنے کے لیے پھندے تیار کر رہا ہوں۔ تو عالم دین نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ الگ الگ طرح کے پھندے کیوں؟ کچھ موٹے رسی کے، کچھ باریک اور کچھ کمزور رسی کے۔
تو شیطان نے جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. اس میں کچھ الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کچھ موٹے، کچھ خوشنما، کچھ باریک. عالم دین کو تجسس ہوا تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرے لیے بھی کوئی پھندا بنا ہے یا بنا رہے ہو؟ شیطان نے ان کو ایک نظر دیکھا، مسکرایا اور کہا آپ لوگوں کے لیے پھندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ علم والوں کے لیے تو میں چٹکیوں میں گھیر لیتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ لوگوں کے لیے علم کا تکبر ہی کافی ہے. یعنی عالم دین کو زیر کرنا شیطان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یہ شیطان خود کہہ رہا ہے عالم دین سے. تو پھر عالم دین نے پوچھا پھر یہ موٹے موٹے پھندے کس کے لیے ہے؟ شیطان نے کہا موٹے پھندے با اخلاق لوگوں کے لیے ہے، کیریکٹر والے، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ شیطان عالم دین سے کہہ رہا ہے ان کے لیے موٹے موٹے پھندے تیار کر رہا ہے. ناظرین ایک تصورات قصہ ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. تو ناظرین ہم میں سے بہت سارے لوگ علم والے ہوں نہ ہوں، معاشرے میں اور سماج میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بااخلاق نظر آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سب سے خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے. اسی لیے جو شخص گھر میں بااخلاق ہے وہ پورے معاشرے میں بہترین انسان تصور کیا جائے گا. لیکن آپ میں سے ہر ایک سوچے، اپنے گرہبان میں جھانکے کہ آپ کا کردار آپ کے گھر میں بیوی بچوں ماں اور بہن کے ساتھ کیسا ہے، اور باہر بازار میں اور جہاں جاب کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے جاتے وہاں کیسا ہے. اندازہ لگ جائے گا کہ سوٹ بوٹ بہترین لباس معزز لباس میں ملبوس انسان کتنا گرا ہوا ہے، مگر معاشرے میں خود کو ایک بہتر شہری ثابت کرنے کی تگ و دو میں رہتا ہے کہ وہ شخص مجھے اچھا کہے، یہ کمپنی مجھے اچھا بولے، لیکن اندرونی دنیا اس کی برباد ہو چلی ہوتی ہے. ناظرین آپ کو پتا ہے ایک عورت سب سے پہلے اس دنیا میں کس روپ میں آئی؟ ماں کے؟ نہیں. بیٹی کے؟ وہ بھی نہیں. بہن کے؟ نہیں. سب سے پہلے عورت بیوی کا روپ دھارا، اور عورت بننے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں محبت کا عنصر بھی پیدا کیا تھا جو اس کی جانب مائل ہونے کو بےتاب ہوتا ہے. یہ محبت وہ جائز محبت ہے جو شادی کے بعد کی ہے، نکاح کے بعد کی ہے. کہیں عاشق مزاج چھوکرے جو آج کل جن کا بہت زیادہ چلن ہو چکا ہے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ شادی کے پہلے کی محبت مولانا بات کر رہے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. وہ تو سراسر حرام اور ناجائز ہے اور گناہوں کی جانب لے جانے والی ہے. بہکم ناظرین آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت عورت کو پیدا کرنے سے پہلے کس طرح محبت، انسیت اور الفت کا دیا انسان کی دل میں جگایا اور پورے پردے کے ساتھ عورت کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس طرح تخلیق کی آپ کو پتا ہے، ایک لمبی کہانی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا. یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ. جنت تو جنت ہے، بھلا بتائی کہ وہاں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ پورے باغات میں حضرت آدم علیہ السلام گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کا من کچھ خالی سا تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ ہونے کا احساس ستائے جا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے تو اس کی تشنگی محسوس تو ہوگی. اللہ رب العزت تو سب کو جاننے والا تھا اور دیکھ رہا تھا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے. سونے کے بعد نیند سے جاگے تو اپنی بائیں پسلی کے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان عورت جو ہم سب کی ماں ہیں حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو مچل کے رہ گئے.
اور اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یہ کیا؟ جواب ملا یہ تمہارے دل کے تسکین کا سامان ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب تک ان کا من کیوں خالی خالی رہتا تھا۔ پھر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے مابین نکاح ہوا۔ ناظرین، اس واقعے کے حوالے سے بہت سارے حقائق مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بھی ہے، اور آپ کو کچھ وہ حقائق جو کبھی بتائے نہیں جاتے وہ سامنے رکھنا ہے۔ مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت ہے، میں لوٹ کے آتا ہوں۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات میں۔ ناظرین، اس پورے واقعے پر غور کیجئے اور ایک ایک پہلو کو چھان کر کے دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، مگر تنہائی ستاتی ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ عورت کے بنا دنیا بھر کی دولت بھی بیکار ہے۔ عورت کا حصول جائز طریقے سے ہو تو دل کی تسکین ہے، بصورت دیگر فتنہ۔ کیونکہ حوا علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ملاپ نکاح کے بعد ہی ہوا تھا، اور اس کے گواہ فرشتے اور خود اللہ رب العزت۔ عورت سب سے پہلے بیوی کے روپ میں آئی، لہذا محبت و الفت کا تقاضے میں یہ اول نمبر پر ہیں بیوی، مگر ماں سے بھی بڑھ کر درجہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ماں کا تعلق احترام سے ہوتا ہے، عزت و آداب سے ہوتا ہے، اور بیوی کا تعلق محبت سے۔ خیر، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اما حضرت حوا علیہ السلام کو پورے پردے میں پیدا کیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اما حوا کو بھی ویسے ہی بنا تھا جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بنایا، فرشتوں سے کہا کہ مٹی لاؤ زمین میں جا کر کے، وہ لائے، بنایا، چہرے کا موقع آیا تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سب کچھ حضرت حوا علیہ السلام سے بھی کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ فرشتے سامنے نہیں تھے، آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اسی وقت بائیں پسلی کے پاس اما حوا معصوم سے چہرے کے ساتھ سوئی ہوئی پائی تھی۔ تو پورے پردے کے ساتھ خاتون کا جنم ہوا یا اس کی تخلیق ہوئی عورت کی۔ بائیں پسلی کے پاس دل ہوتا ہے، یعنی عورت کا براہ راست تعلق دل سے ہے، اور بے پردگی اور بے حیائی خاتون کو زیبا نہیں دیتی، کیونکہ پردے میں پیدا کی گئی ہے۔ اور پورے بائیں پسلی سے بنائے جانے کی وجہ سے عورت تھوڑی سی ضدی بھی ہوگی، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، اس کو زیادہ زور سے بھی نہیں پکڑنا اور پوری طرح آزاد بھی نہیں چھوڑ دینا۔ زور سے پکڑو گے تو ٹوٹ جائے گی، پوری آزادی دو گے تو کہے گی میرا جسم میری مرضی۔ جس ذات نے عورت کو پردے میں پیدا کر کے رہتی انسانیت کو پردے کا پیغام دیا، آج وہی عورت بے پردہ ہو کر معاشرے کو بربادی کی جانب لے جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، پردے کا الگ عنوان ہے جس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، میری کئی سیدھی باتیں ویکلی اس پر موجود ہیں، پھر کبھی گفتگو ہوگی اس پر۔ ناظرین، گزرتے صدیوں کے ساتھ خواتین کے حقوق چھین لیے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ آئے تو خواتین کو وہ سارے حقوق لوٹائے جس کی وہ اہل تھیں، ورنہ تو زمانے جاہلیت میں کیا حال تھا خواتین کا، آپ دیکھ لیجئے، روم اور وہاں کی تاریخ اٹھا لیجئے، یونان اور ایران وغیرہ کی۔ میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے، وراثت میں حصہ دیا گیا، ماں کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا، بہن اور بیٹی کے حقوق بتائے گئے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج گھریلو تشدد، طلاق اور بیٹیوں کو دی جانے والی آزادی نے ہمارے معاشرے کو بربادی کے کگار پر لا کھڑا کر دیا ہے۔
یہ جو پورے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پورے واقعے کے بعد ایک عورت اپنے مقام کو پہچان سکتی ہے اور ایک مرد خاتون کی اہمیت کو اس کی زندگی میں کس طرح بلند درجہ رکھتی ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ مرد عورت کے ہاتھ کا کھلونا ہے اور نہ عورت مرد کے ہاتھ کا کھلونا ہے. دراصل اپنے ذہن کو وسعت دے کر سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک مومن کو اپنی عورت کو غلام نہیں سمجھنا چاہیے. عورت آپ کے بچوں کی نگہبان ہے، وہ پرورش کرتی ہے آپ کی نسل کی جو کل کو جا کر کے آپ کا نام لے گی. ہم سمجھتے ہیں شادی ہو گئی تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، سب کا خیال رکھے. ہرگز نہیں، یہ کہیں بھی درج نہیں ہے. ماں کی خدمت تو بیٹے کو کرنا ہے، بہو کو نہیں. اگر بہو کرتی ہے تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. نکاح کے بعد بیوی کے حقوق اپنے مرد سے وابستہ ہیں، شوہر کے اہل خانہ سے نہیں. مگر آج سب الٹا ہے. بیٹی کو جب ودا کرتی ہیں تو مائیں بیٹیوں کا دماغ خراب کرتی ہیں کہ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا، اور ادھر بہو گھر پہنچتی ہے تو ساس اس چکر میں رہتی ہے کہ بیٹا میری مانے بہو کی نہیں. ایک عجیب قسم کا تماشا اور ڈرامہ ہے. یہ اسلام نہیں ہے. ایک مومن کی ساری زندگی کا محور قرآن و سنت ہونا چاہیے. جس طرح مرد جب اپنی بیوی کو خواہشات کے لیے بلائے اور بیوی کو سب کچھ کام چھوڑ کر شوہر کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آ جانا چاہیے، یہ ہدایت ہے، تو مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے تمام حقوق کو پورا کرتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. زندگی اور تجارت اور نوکری کے مسائل تو ہر انسان سے جڑے ہوئے ہیں. اس کو بہتر بنانے کا ذریعہ نماز اور اللہ سے لو لگانا اور دعائیں کرنا ہے. گھر کی خواتین بھی عجیب ہیں. شوہر گھر سے نکلتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، تو گھر لوٹنے کے بعد کچھ سکون کا احساس شوہر کو کروانا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا. شوہر گھر لوٹتا ہے دن بھر کی تھکان کے بعد تو دروازہ کوئی اور کھولتا ہے اور بیوی لاپرواہی کے ساتھ کہیں اور پڑی رہتی ہے. نہ شوہر کے آنے کا انتظار اور نہ ہی کوئی بناؤ سنگار. یا پھر گھر آتی فرمائشوں کی، ضرورتوں کی ایک لمبی شکایت تھما دیتی ہے، فہرست تھما دیتی ہے. بچے ہیں تو اس کی اسکول کی شکایت اور ٹیوشن کی شکایت لے کر بیٹھ جاتی ہے. ارے میری بہن، اس کو سکون سے بیٹھنے تو دو. نہ جانے کن پریشانیوں سے گھر کر کے وہ گھر لوٹ آیا ہے. شوہر چاہے کئی دن بعد آئے یا پھر ایک دن میں ہی لوٹ آئے، بیوی کو اس کے لیے بناؤ سنگار میں رہنا چاہیے اور یہ ثواب کا باعث ہے. مگر ہماری خواتین تو دوسروں کی شادی بیاہ میں، دوسروں کی رسموں میں جانے کے لیے اور دوسروں کی واہواہی لینے کے لیے گھنٹوں سنورتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں، مگر اپنے ہی شوہر کے لیے جو اس کے تمام حیا و آبرو کا پاسدار ہے اس کے لیے نہیں سنورتی. نکاح کے شروع کے کچھ مہینے یا کچھ ہفتے سنور لیے تو سنور لیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد اپنی بیوی سے اوب جائے گا، پریشانیوں کی شکایت کرے گا، لفظی جھڑپ ہوگی، گھر میں سکون غارت ہو جائے گا. عورت کو سنورنا صرف اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، دیگر دنیا کو دکھانے کے لیے سنورتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر پل گناہ میں گزرتا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ گناہ بھی کرے اور زندگی میں سکون بھی آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح اچھے اعمال کی وجہ سے چہروں پر رونق آتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ارتکاب سے انسان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے سکون رہتا ہے. مجھے معاف کریں، غلطیاں اس وقت دونوں سے سرزد ہو رہی ہیں.
آج طلاقوں کی کثرت، جدائی اور تنہائی اور دیگر چیزوں کی شکایتیں ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں سے یہ جو ہوتی ہیں، ان تمام شکایتوں سے ہو کر کے ہی گزرتی ہیں جو میں نے بیان کیا ہے. بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں اور شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں. بعض شوہر تو گالی گلوچ کے عادی ہو جاتے ہیں، ان سے تو اللہ کی پناہ. اور بعض بیویاں تو اپنے شوہروں کو اس قدر بلیک میل کر کے ٹارچر کرتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آج کل جو رشتے بن رہے ہیں یہ سب اسی کی جانب گامزن ہے. مجھے معاف کیجئے، یہ حقیقت ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. نکاح ہونے کے 3 دن بعد، 8 دن بعد، 1 مہینوں کے بعد طلاقوں کے لیے عرضیاں پیش کی جا رہی ہیں. اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی جانب سے طلاق کی عرضیاں دی جا رہی ہیں خلا کے لیے. زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب اگر اپنی ہی زندگی کو برباد کر لینا ہے تو پھر ایسے اعلیٰ پڑھائی لے کر کے کیا کریں جس سے زندگی کا چین و سکون غارت ہو جائے. ناظرین، ہمارا تعلق ایک ایسے پاک اور صاف و شفاف مذہب سے ہے جہاں کچھ آزادیاں ہیں مگر پورے شرائط کے ساتھ. کچھ حدود ہیں، اس حد تک ٹھیک ہے. اگر حدود کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر پورا معاشرہ زیر عتاب آ جاتا ہے. دنیا میں نظر دوڑائیے، بوڑھے ماں باپ کی کوئی عزت و وقار نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جوان تھے تو اس وقت اپنے اولاد کو وقت ہی نہیں دیا، اپنا ہونے کا احساس ہی نہیں دلایا. جو سال کھیل کود کے تھے بچوں کو سینوں سے لگانا تھا اسکول میں اٹھا کر کے ڈال دیا. کہاں سے اپنے پن کا احساس پیدا ہوگا؟ دوریاں بڑھی، عمر ڈھلی، بچے بڑے ہوئے تو اپنے مسائل میں رہ گئے اور ماں باپ کو بھول گئے. اسی مغربی کلچر کی جانب ہم بھی دوڑے جا رہے ہیں. پردے کو لے کر کے آج ہماری بہنوں کو اعتراض ہے. جس رب نے بنایا، اس نے اماں حوا کو پردے میں پیدا کیا، اسی رب سے بغاوت کریں گے تو کس پل چین سے جی پاؤ گے؟ آج دنیا میں خواتین کے حقوق کے نام پر صرف اسٹیج شو چل رہا ہے. مردوں کو لبھانے کے لیے، گاہکوں کو بڑھانے کے لیے، شراب پروسنے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے. کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں آزادی کے نام پر نوجوان لڑکیوں کا استحصال نہیں ہو رہا ہے؟ دین، ہمارا مذہب حصول تعلیم کی پوری اجازت دیتا ہے. اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے. جتنا چاہے، جس شعبے میں چاہیں، جو جائز شعبہ ہے، مگر اپنے حدود میں رہ کر کے. حدوں کو توڑ دیا گیا تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ لوگ عقل مند ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.